دعا مانگتے وقت کسی کا واسطہ وسیلہ دینا جائز ہے؟ جی، دعا مانگتے وقت جس سے دعا کر رہے ہو اس کے سارے ناموں کا آپ وسیلہ دے سکتے ہیں۔ میں ویسے حیران ہوتا ہوں، میں کسی کو 5000 کا نوٹ دوں اور وہ کہے یار یہ ٹھیک نہیں، اور میں 5 کا سکہ دوں تو کہتا ہے زبردست۔ آپ کو پتہ ہے ساری دنیا کے انبیاء مل جائیں اللہ کی ایک صفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے اپنی شان رکھی ہے، سارے انبیاء ساری دنیا بھی بانٹ دیں، اللہ کا فرمان ہے، خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا، انا القاسم واللہ المعطی، میں صرف بانٹنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرنی ہے تو اللہ کی صفات کا وسیلہ ڈالو۔ اللہ تجھے غفور ہونے کا واسطہ مجھے معاف کر دے، تجھے رحمان ہونے کا واسطہ میرے اوپر دنیا میں رحم فرما دے، اللہ تجھے ترلا ہے، تیرے رحیم ہونے کے توسل اور وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ کل قیامت کی تلخیاں میرے اوپر نرم فرما دے۔ مانگیے رب سے اللہ کی صفتوں کا واسطہ، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ ڈالا، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اللہ تیرا نبی، تیرا پیغمبر، تیرا بندہ، اللہ تیرا محبوب تیرے سامنے ترلے واسطے وسیلے توسل ڈال کے تیرے سارے ناموں کے، وہ نام تو نے کسی فرشتے کو سکھائے، کسی ملک مقرب کو بتائے، اللہ کسی کتاب میں اتارے، کسی نبی کو بتائے، اللہ یا وہ نام تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہیں اور کسی کو نہیں بتائے، ان سارے ناموں کا واسطہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے اور میرے غموں کے ختم ہونے کا سبب بنا دے۔ مانگی اللہ سے وسیلے ڈال کے، اور جس چیز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگانا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ہوتا تو میرے محبوب کہتے دنیا کو میرے نام کا وسیلہ ڈالا کرو۔ ہاں، جب آپ زندہ تھے، موجود تھے، لوگ آتے تھے، آپ کو دعا کا کہتے تھے، آپ دعا کر دیتے تھے، یہ وسیلہ آج بھی قائم۔ کسی بھی زندہ نیک آدمی کو جا کے کہ میں آپ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، اچھا اور نیک سمجھتا ہوں، اللہ کا مقرب سمجھتا ہوں، جہاں آپ اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ وَدُعَاءُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، نیک زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں، یا آپ اپنے کوئی ایسے کیے ہوئے عمل جو آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، جس کا گواہ کوئی بندہ نہ ہو، جس کا گواہ کوئی، پتہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، اور کل پرسوں سے میں اسے فیس بک پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ نیکی اور صدقہ یوں کیا کریں جیسے جوائنٹ فیملی میں آپ اپنی بیوی کے لیے آئس کریم یا برگر لے کے آتے ہیں، ریپر تک کے لیے صبح تک ایسا گم کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا۔ رب کے لیے صدقہ دینا ہے تو گواہ بھی صرف رب کو بنائیے،